نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. معزز حاضرین کرام، شوال کا مہینہ ہے جو رمضان المبارک کے مہینے کے بعد آتا ہے. اللہ رب العزت نے ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا اور اس کے اندر ہم نے اپنے رب کی عبادت کی، روزے رکھے، دینی کام کیے، نوافل، تلاوت قرآن، تسبیحات، ذکر اذکار کا اہتمام کیا. رمضان المبارک کے مہینے کے بعد اب کوئی یہ بالکل نہ سمجھے کہ تلاوت قرآن، تسبیحات، اسی طرح روزے کا اہتمام بالکل ختم. جس طرح سے اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینے میں ہم سب کو عبادت کی توفیق سے نوازا اور ہم نے عبادات کا اہتمام کیا، اسی طرح اس مہینے کے اندر اور اس کے بعد جتنے بھی مہینے آنے والے ہیں سب کے اندر ہمیں عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ تلاوت قرآن، قرآن کریم کو پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا وہ صرف رمضان کے مہینے میں تھا، اب نہیں. نمازوں کا اہتمام صرف رمضان المبارک کے مہینے میں کیا، اب نہیں. عید کا چاند نظر آیا، مسجدیں خالی کر دی، قرآن کریم کپڑوں میں لپیٹ کر ہم نے الماریوں میں سجا دیے. تکبیرات، تسبیحات، ذکر اذکار، نوافل کا اہتمام سب ختم. تو میرے بھائیو، یہ بہت بڑی نادانی اور بہت بڑی بھول ہے. ہم بہت بڑے دھوکے کے اندر مبتلا ہیں. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان، کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، رمضان کے مہینے میں روزوں کا اہتمام کیا، ثم اتبعہ بست من شوال، پھر اس کے بعد وہ شوال کے مہینے میں جو چل رہا ہے، شوال کے مہینے میں لے کر آیا 6 روزوں کو، بست من شوال، شوال کے مہینے میں 6 روزوں کو لے کر آیا، یعنی 6 روزے اور رکھے. کان کصوم الدہر، تو وہ شخص ایسا ہے جس نے پورے سال روزوں کا اہتمام کیا.
یہ روایت ہمیں بتلاتی ہے کہ روزوں کی صرف فرضیت ختم ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں روزوں کو فرض قرار دیا تھا، تو روزوں کی صرف فرضیت ختم ہوئی ہے، روزوں کا حکم آج بھی باقی ہے، اور روزوں کا حکم تو ہر وقت ہے سوائے عیدین کے۔ عیدین کے جو 2 دن ہیں، عید کے جو 2 دن ہیں، ان میں 2 دن نہیں بلکہ 4 دن ہیں، عید الاضحیٰ کے 3 دن اور عید الفطر کا 1 دن۔ تو عیدین کے جو ایام ہیں ان میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، بلکہ پورے سال ان کے علاوہ روزوں کا حکم باقی ہے کہ انسان جتنے چاہے روزوں کا اہتمام کرے اور روزے رکھے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جب روزے فرض نہیں ہوئے تھے، عاشورے کا روزہ فرض تھا، یعنی محرم کے مہینے میں 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا یہ فرض تھا، جب رمضان کے روزے نہیں ملے تھے۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد اگر کسی روزے کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ عاشورے کے روزے کا مقام ہے، یعنی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا۔ اور عاشورے کے روزے کے بعد اگر کسی روزے کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ شوال کے 6 روزے۔ ہم نے جو یہ سمجھ لیا کہ روزے ہم نے 1 مہینہ رکھ لیے، اس کے بعد چھٹی، تلاوت قرآن بھی کی، عبادات کی، ہم نے اہتمام کیا، عید کا چاند نظر آیا، بس فارغ ہو گئے، ہم نے جنت حاصل کر لی، بہت بڑا تیر مان لیا، ہم کامیاب ہو گئے۔ جب سے ہم نے یہ سوچا ہے اسی وقت سے ہم رمضان المبارک کی نعمتوں، برکتوں اور رحمتوں سے محروم ہو گئے، صرف سوچنے سے، نیت کرنے سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تو یہ فرما رہے ہیں کہ ماشاء اللہ تم نے اپنے ضمیر کو جگا لیا رمضان کے مہینے میں، تم نے اللہ کی خوب عبادت کر لی، تم عید کے بعد 6 روزے اور رکھ لو، تمہیں پورے سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ کس اعتبار سے؟ قرآن کریم کے اندر آیا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، کہ جو شخص اللہ رب العزت کے لیے 1 نیکی کرے گا تو اللہ تعالی 1 نیکی کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر عطا فرمائے گا۔ جو اللہ کے یہاں 1 نیکی لے کر آئے گا تو اس کو 10 گنا بڑھا کر ثواب عطا کیا جائے گا۔ اب حساب لگائیں، رمضان المبارک کے مہینے میں 30 روزے، 1 روزے کا ثواب 10 روزوں کے ثواب کے برابر، اور 3 روزوں کا ثواب 1 مہینے کے روزے کے ثواب کے برابر۔ اس اعتبار سے 1 مہینے کے روزے کا ثواب 10 مہینے کے روزہ رکھنے کے ثواب کے برابر ہوا۔ اب 2 مہینے باقی رہ گئی، کیونکہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ثم اتبعہ بست من شوال، کہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد شوال کے مہینے میں جو شخص 6 روزے اور رکھ لے گا تو پھر 6 روزے 2 مہینے کے روزہ رکھنے کے ثواب کے برابر، تو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب اس کو مرحمت کیا جائے گا اور اس کو عطا ہوگا۔ اور اس کے اندر بڑی پیچیدگیاں پوشیدہ ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے روزے رمضان المبارک میں کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں، کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں، سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے
اس فرمان کا مطلب یہی ہے کہ وہ 6 روزوں کو جب رکھے گا ان کو تو پھر فضیلت وہ بھی حاصل ہو جائے گی، اور ان کے اندر اگر وہ نیت کر لیتا ہے رمضان المبارک کے چھوٹے ہوئے روزوں کی تو وہ بھی ادا ہو جائیں گے۔ ہمارے گھر کی خواتین ہیں، مسلم عورتیں ہیں، شرعی عذر کی وجہ سے ان کے روزے چھوٹ جاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ایک طرح کا ماحول بنا ہوا ہے تاکہ وہ شرمائے نہیں، لوگوں کی ہمت بنی رہے۔ مسلم نوجوان، وہ لوگ جن کے رمضان المبارک کے مہینے میں روزے چھوٹ گئے کسی وجہ سے، وہ خواتین جن کے روزے چھوٹ گئے تو شوال کے مہینے میں وہ ان کی ادائیگی کر لیں۔ اور اتنی آسانی قرار دے دی ان شوال کے روزوں کو رکھنے کے لیے، فقہائے کرام نے مسائل تحریر فرمائے ہیں، ان کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں شوال کے مہینے میں یہ 6 روزے جو رکھنے ہیں لگاتار رکھنے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ بھئی آج عید کا دن ہے، عید کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد، عید کا دن گزرنے کے بعد اگلے دن سے شوال کے روزے اسٹارٹ، 6 روزے رکھنے، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ بھئی جب بھی تم شوال کے مہینے میں روزہ رکھنا شروع کرو گے تو 6 کے 6 لگاتار رکھنے، یہ بھی نہیں ہے، بلکہ جیسے تمہیں آسانی ہو پورے مہینے میں 6 روزے رکھنے ہیں۔ ایک ہفتے میں 1 روزہ رکھ لیں، ایک ہفتے میں 2 روزے رکھ لیں، ایک دن رکھ لیا، 2 دن گیپ کر کے تیسرے دن رکھ لیں، اس طرح سے پورے مہینے میں آپ 6 روزے رکھ لیں۔ وہ فضیلت آپ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمائی ہے وہ پوری کی پوری حاصل ہو جائے گی۔ اندازہ لگائیے کتنی آسانی کا معاملہ کر دیا، اور ان روزوں کی کتنی فضیلت ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوال کے مہینے میں اگر ایمان والا بندہ 6 روزوں کو اور رکھ لے، جو رمضان کے بعد مہینہ آتا ہے تو پھر پورے سال روزہ رکھنے کے ثواب کے برابر اس کو ثواب عطا کیا جائے گا۔ وہ شخص ایسا ہے جیسے پورے سال اس نے روزوں کا اہتمام کیا۔ اس لیے میرے بھائیو، اگر اللہ رب العزت نے توفیق دی تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان 6 روزوں کا بھی اہتمام کریں۔ اگر رمضان المبارک کے مہینے میں روزے چھوٹ گئے ہیں تو پہلا حکم اس شخص کے لیے یہ ہے کہ وہ پہلے ان کی ادائیگی کرے۔ 1 روزہ چھوٹا ہے، 2 چھوٹے ہیں، 5 چھوٹے ہیں، جتنے بھی چھوٹے ہیں، پہلے ان کو رکھے، ان کی ادائیگی کرے، ان کی قضا کرے، اس کے بعد شوال کے یہ 6 روزے رکھ لے۔ فضیلت دونوں حاصل ہو جائیں گی، اور مقام اور مرتبہ اللہ کی نظر میں اس بندے کا بڑھ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بتلا بھی دیا کہ تمہیں روزے رکھنے کیسے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ ہفتے میں 2 روزے رکھا کرتے تھے، ایک ہفتے میں 2 روزے رکھا کرتے تھے، ایک روزہ پیر کے دن کا اور دوسرا روزہ جمعرات کے دن کا۔ آپ اس طریقے کو اپنا لیں، بہت آسانی کا معاملہ، فضیلت کی فضیلت حاصل ہوگی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کے مطابق ہم عمل کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیوں رکھتے تھے پیر کا روزہ اور جمعرات کا؟ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن بندوں کے اعمال، مخلوق کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ اللہ کے دربار میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں مخلوق کے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال رب کی بارگاہ میں، میرے رب کے دربار میں پہنچے تو اس حال میں پہنچے کہ میں روزے کی حالت میں۔ تو ہم پیر کا روزہ رکھ لیں، جمعرات کا روزہ رکھ لیں۔ جبکہ اطباء نے یہاں بھی ایک نقطہ تحریر فرمایا ہے کہ جو اپنی جسمانی بیماریوں سے پریشان ہو گئے، تنگ آ گئے، علاج کر رہے ہیں، اندرونی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں، یا وزن کی وجہ سے پریشان ہیں،
وزن گھٹانے کے لیے یا وزن بڑھانے کے لیے، اپنے جسم کو صحت مند بنانے کے لیے اگر وہ پریشان ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ ہفتے میں 2 روزے رکھیں، وہ زندگی کا معمول بنا لیں، ہفتے میں 2 روزے رکھیں، انشاءاللہ جسمانی بیماریاں خود بخود دھیرے دھیرے ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے کہ باڈی یہ چاہتی ہے کہ آج کل کے جو پکوان ہیں نا وہ ایسے ہیں کہ جب بھی ہم کھانے بیٹھتے ہیں تو ہم اٹھتے ہی نہیں جب تک کہ ہمارا پیٹ گلے تک نہیں بھر جائے، پورے باڈی یہاں تک نہیں بھر جائے، اور اوپر سے اور پانی پی لیں گے 2-4 گھونٹ، اب پانی کہاں جائے گا؟ جبکہ روایت کے اندر آتا ہے کہ پیٹ کے 3 حصے کیے جائیں، پیٹ کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ کھانا کھایا جائے ایک حصے میں، اور ایک حصہ پانی کا، اور ایک حصہ خالی چھوڑا جائے ہوا کے لیے، سانس کے لیے۔ اور آج کل ہوتا کیا ہے، پورا پیٹ تو ہم نے بھر لیا کھانے سے اور حلق تک بھر لیا، تو پانی کی جگہ کہاں رہ گئی؟ سانس کہاں سے لیں گے؟ اب ظاہر ہے بیماریاں تو ہونی ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اور آپ کا یہ معمول رہا ہے ہفتے میں 2 روزے رکھنے کا۔ اب اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے کہ آج کے اس دور میں جب کہ پکوان طرح طرح کے آ گئے، کھانے پینے کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے، جتنا مل جائے اتنا کم، اور جیسے مل جائے سب ہڑپ، سب ختم، تو آج کے دور میں تو اور زیادہ ضرورت ہے روزہ رکھنے کی، روزے کے اہتمام کی، صحت مند رہنے کے لیے۔ روزے کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، بڑی بڑی بیماریوں سے شفا رکھی ہے، اس لیے بھئی روزوں کا اہتمام کریں، اور جو فضیلت ہے شوال کے مہینے میں روزہ رکھنے کی اس کو بھی حاصل کریں، اور اپنی زندگی کا اگر معمول بنا لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ صوم داؤدی آپ نے سنا ہوگا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ سال میں 6 مہینے روزہ رکھتے تھے اور 6 مہینے روزہ نہیں رکھتے تھے، اور ترتیب یہ تھی کہ ایک دن روزہ ایک دن افطار، یعنی ایک دن نہیں رکھا، ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اس اعتبار سے سال کے 6 مہینے روزہ رکھا اور سال کے 6 مہینے روزہ نہیں رکھا۔ بتلائیے اللہ رب العزت نے کیسی روحانیت سے نوازا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ایام 20 کے معنی روشنی، اور ایام کے معنی دن، یومن کی جمع ہے، تو روشن دن، چمکدار دن، کیا مطلب؟ یعنی ہر مہینے کی 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ، ہر مہینے 3 دن کا روزہ رکھا کرتے تھے حضرت آدم علیہ السلام، اور اس طریقے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنایا ہے۔ اور فضیلت یہ بیان فرمائی کہ جو شخص ایام 20 کے روزے رکھنے کی عادت ڈال لے، یعنی مہینے میں 3 دن، جب مہینے میں 3 دن اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں نا، جماعت میں جاتے نہیں، کیوں کہا جاتا ہے؟ روایت کے اندر آتا ہے اس حدیث کی روشنی میں کہ جو ایام 20 کے روزے رکھ لے، یعنی 3 دن کے، مہینے کی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ کا، تو اللہ رب العزت ساری زندگی اس کو روزہ رکھنے والا قرار دے گا، ساری زندگی۔ آپ حساب لگا لیں قرآن کریم کی آیت کے اعتبار سے، بھائی مہینے کے 30 دن ہوتے ہیں اور 3 دن روزہ رکھ لیا تو ایک روزے کا ثواب 10 روزے کے برابر، 3 روزوں کا ثواب 1 مہینے کے برابر۔ جب 3 دن روزہ رکھ لیا تو پھر ساری زندگی روزہ رکھنے والا قرار پائے گا۔ تو بڑی فضیلتیں ہیں روزہ رکھنے کی، تو اس طریقے کو اپنائیں، ایام 20 کا روزہ رکھنے کی عادت ڈالیں۔ ایام 20 اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مہینے کی چاند کی تو تاریخ ہوتی ہے 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ، ان دنوں کی جو راتیں ہوتی ہیں بہت زیادہ روشن ہوتی ہیں، چاند اپنے فل شباب پر ہوتا ہے، اس لیے ایام 20 ان کو کہا جاتا ہے۔
حضرت آدم علیہ السلام کا ساری زندگی یہ معمول تھا، ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے، اور اسی کی مناسبت سے مہینے کے 3 دن جماعت میں جانے کے لیے متعین کیے گئے۔ تو اس طریقے کو اپنائیں۔ ہم نے تو یہ سمجھ لیا ہے کہ بس 1 مہینہ عبادت کا ہے سال میں، باقی تو جو مرضی آئے وہ کرے۔ کوئی نماز پڑھنے کو دل کرے وہ پڑھ لی، باقی ختم۔ تلاوت کرنے کو دل کرے کر لی، باقی ختم، چھوڑو۔ مہینہ گزر جائے، ہفتہ گزر جائے، 10 ہفتے گزر جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ روایات ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ مہینے میں ہم کم از کم اگر 3 دن اللہ کے راستے میں جانے کا اہتمام کریں گے یا 3 دن روزہ رکھنے کا اہتمام کریں گے تو ہمارا جو پورا مہینہ ہے وہ کنٹرول میں آ جائے گا، دھیرے دھیرے کنٹرول میں آ جائے گا اور اس میں عبادت کرنے والے بن جائیں گے۔ 3 دن ہم اللہ کے راستے میں لگا لیں، اللہ رب العزت ہمیں پورا مہینہ عبادت کا ثواب مرحمت فرمائے گا۔ پورا مہینہ ہماری زندگی کے اندر ایک نور ہوگا، عبادات کے اندر عجیب دلچسپی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جب گزر گیا تو اب ہم یہ بالکل نہ سوچیں کہ تلاوت قرآن ختم، روزوں کا اہتمام ختم، تسبیحات کا اہتمام ختم، تکبیرات کا اہتمام ختم، تلاوت قرآن کا اہتمام ختم۔ ایسا بالکل نہیں ہے، روزے کا حکم آج بھی باقی ہے۔ روزے کی صرف فرضیت ختم ہوئی ہے، آپ روزے جتنے چاہے رکھیں، تلاوت قرآن کریں۔ علماء کرام نے کتابوں کے اندر لکھا ہے اور ہم نے اپنی درس گاہوں میں، کلاسوں میں اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ دینی عمل کی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے، وہ پہچاننا چاہتا ہے کہ میرا دین کا کام، یہ میری عبادت قبول ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، تو انسان خود بھی اس کا اندازہ لگا سکتا ہے، خود محسوس کر سکتا ہے، پتہ لگا سکتا ہے۔ ہر انسان پتہ لگا سکتا ہے، وہ جان سکتا ہے کہ میری یہ عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ کیا طریقہ ہے اس کا؟ اچھا کام کرنے کے بعد، دین کا کام کرنے کے بعد اگر اس شخص کے اندر تبدیلی آتی ہے تو سمجھ لیں کہ میرا یہ عمل قبول ہو گیا، اور اگر تبدیلی نہیں آتی ہے تو پھر میرے بھائیوں وہ یہ سمجھ لے کہ اس عبادات کے اندر کچھ نہ کچھ کمی رہی ہے، کوتاہی رہی ہے، وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی ہے۔ اگر کوئی حج کرنے والا ہے، حج کرنے کے بعد اس کے اندر تبدیلی نہیں آتی تو یہ سمجھ لے کہ اس کے حج کے اندر کچھ نہ کچھ کوتاہی رہی ہے۔ عمرہ کرنے کے بعد اگر اس کے مزاج کے اندر، اس کی عادات اور اخلاق کے اندر چینجنگ نہیں آتی ہے، مزاج کے اندر تبدیلی نہیں آتی ہے، بدلاؤ نہیں آتا ہے، زندگی کے اندر نورانیت نہیں آتی ہے، وہ اس بات کو محسوس نہیں کرتا ہے تو سمجھ لے کہ اس عبادت کے اندر کچھ نہ کچھ کوتاہی رہی ہے۔ اسی طرح سے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا ہوا، ہم نے ساری عبادات کا اہتمام کیا، رمضان المبارک کا مہینہ گزرنے کے بعد اب اگر ہم اس حالت پر باقی نہیں ہیں، مسجدوں کو ہم نے خالی کر دیا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ عید کے دن اس کے اگلے دن ہماری اس مسجد میں ایک صف مکمل ہونا مشکل ہو گئی ہے نماز کے اندر۔ آخر کہاں ہے سب؟ کہاں چلے جاتے ہیں؟ میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا، کسی کو نشانہ نہیں بنا رہا، بلکہ میں حقیقت سے آگاہ کر رہا ہوں۔ اگر آخر لوگ دوسری جگہ چلے جاتے ہیں تو مشاہدہ یہ بتلاتا ہے کہ ہر جگہ پوری دنیا کے اندر، بلکہ پورے ہندوستان میں، پورے ملک میں ہر مسجد کا یہ حال ہے، یہی ہو جاتا ہے۔ چلو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ چلو یہاں سے لوگ دوسری جگہ چلے گئے تو وہاں کی مسجدیں بھر گئی، وہاں بھی یہی حال ہے۔ تیسری جگہ چلے گئے، چلو وہاں کی بھر گئی، وہاں بھی یہی حال ہے، خالی ہے مسجد۔ اس لیے میرے بھائیو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر ہم تنزلی کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ ہم ہر معاملے میں اور ہر چیز میں ناکامی کا سامنا کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ میں یہی ہے کہ ہم نے بس صرف دین کو اپنے مقصد کے لیے بنا لیا، دین کو اپنے مقصد کے لیے بنا لیا۔ جب دل کرتا ہے
ہمارا کوئی کام کرنے کا دل کرتا ہے، ہم اس کو کرتے ہیں، اس کے بعد چھٹی، کام ہو جاتا ہے چھٹی، بس صرف ٹائم پاس کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں ایسا نہیں چلے گا۔ اگر رمضان المبارک کے مہینے کے بعد ہم اس حالت پر باقی نہیں ہیں، نمازوں کا اہتمام نہیں کر پا رہے، تلاوت قرآن کا اہتمام نہیں کر پا رہے، تسبیحات وغیرہ نوافل کا اہتمام نہیں کر پا رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں میں، اس کی عبادات میں اور رمضان المبارک کے احترام میں کچھ نہ کچھ کوتاہی رہی ہے اور کمی رہی ہے۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے بھائیو ابھی بھی موقع ہے ہم اس بارے میں غور کریں اور اللہ رب العزت کے دربار میں لوٹ آئیں، اللہ کے دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع میں داخل ہو جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ جس طرح سے ہم نے پچھلے مہینے میں رمضان کے ہم نے عبادات کا اہتمام کیا ہے، اسی طرح سے ہم پورے سال عبادت کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔